اپنے مواضعات حسنہ سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے۔ ان کی آمد سے پہلے بلند آواز سے محبت سے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیں جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا واحد و یکتا تنہا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی الانبیاء، قاسم جنت و کوثر، مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو ساری کائنات کے لیے، تمام تر مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ آج کی اس خوبصورت حسین جمیل محفل کے میزبان محترم المقام عاشق درود محتشم حضرت علامہ قبلہ قاری محمد عاشق نعیمی صاحب حضرت اللہ العالی، میں ان کے صاحبزادگان کی خوبصورت تربیت پر بھی، اس محفل کے انعقاد پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ان کے صاحبزادہ قاری محمد فرحان عاشق نعیمی صاحب نے اتنے خوبصورت انداز میں تلاوت فرمائی، دل چاہ رہا تھا کہ وہ تلاوت کرتے رہتے، ہم تلاوت سنتے رہتے۔ اتنا پیارا انداز، اتنا خوبصورت تلفظ، اتنا پیارا لب و لہجہ، اللہ ہم سب کی اولادوں کو ایسا ہی بہترین قاری قرآن بنائے۔ پیاران محبت و طریقت، اللہ رب العالمین جل شانہ نے اپنے محبوب مکرم علیہ السلام کی امت میں ہر دور میں اپنے مقبول محبوب بندے، جن کو اولیاء کہا گیا، ہر دور میں پیدا فرمائے۔ ہر دور میں خدا کے مقرب بندوں نے امت رسول کا رہنمائی کا بہترین فریضہ سر انجام دیا، بندگان خدا کا تعلق خدا سے مضبوط کرنے کا اہتمام فرمایا۔ چونکہ مادی دور ہے، غفلت انسان کی زندگی کا حصہ ہے، یہ مال دنیا پر قربان ہو جاتا ہے،
اور جب کبھی ذکر رحمان آئے تو پھر پلٹ آتا ہے۔ اور صوفیاء، اولیاء، صاحبان دل، صاحبان نظر نے اپنی مجلس میں آنے والے کو خدا کا پتہ دے کر کائنات کی رہنمائی کا وہ فریضہ سر انجام دیا کہ بندہ جب اللہ کے اس مقبول بندے کی صحبت میں چلا گیا، بندہ جب اپنے اس شیخ کامل، جب اس ولی اللہ کی صحبت میں جا کے بیٹھا، دنیا سے بیزار تھا، دنیا میں بے قرار تھا، دنیا کے مال نے، دنیا کے ماحول نے، پراگندگی نے، دنیا کی ساری گندگی نے اسے مضطرب کر رکھا تھا۔ اس کا جسم بھی تھکن کا شکار ہے، اس کی روح بھی پیاسی تھی۔ اب جسم کی تھکن کے اہتمام کے لیے یہ تو استراحت پر لیٹ جاتا ہے، اس بستر پر آرام کرتا ہے، جسم کی تھکن اترتی ہے، اور صوفی کے پاس جائے، اس کی نظر سے، اس کی محبت سے، اس کی صحبت سے، اس کے پیار سے، اس کے محفل ذکر کی نورانی کیفیت سے اس کی روح کی پیاس بھی بجھتی ہے، بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، تاریخ اولیاء کاملین اٹھا کے دیکھیں، ماہ صفر المظفر میں کثیر صوفیاء اولیاء کاملین کے وصال با کمال کے ایام آتے ہیں، اور یہ فخر اور یہ اعزاز اور یہ شرف محترم قبلہ علامہ عاشق صاحب کو ملا ہے۔ یہ افراد کو نہیں دیکھتے، لیکن یہ ان کا ذکر کرنا بھی نہیں چھوڑتے۔ اگر یہ اہل محلہ کے تمام ماحول کو دیکھیں تو شاید یہ کہیں کہ میں بھی کسی گوشے میں ایک تسبیح زیادہ پڑھ لوں گا، لیکن ان کو منحوس ان کا ذکر ہے، جن کے ذکر کی برکتیں مسجد میں بیٹھنے والوں کو بھی نصیب ہوتی ہیں، اس پورے علاقے میں بھی تقسیم ہو رہی ہیں۔ چونکہ ذکر الصالحین رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا صالحین کے ذکر سے اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرات، عشاء کا وقت قریب ہے، میں مختصر اس ہستی کا ذکر کر کے اپنے دامن دل کو، ہم سب اپنی جھولیوں کو اللہ کی رحمتوں سے بھرنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ مجھ سے قبل ایک جید، خوبصورت، مقرر ذیشان خطیب اہل سنت، شان ولایت اور پیروں کے حوالہ سے بڑی کھلی ننگی چٹی کھری کھری باتیں فرما کر گئے۔ اللہ علماء اہل سنت کے ملفوظات اور ہم سب کو راہ مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ یاران محبت و طریقت، غزنی شہر ایک ایسا ہے جہاں پر ایک سید علی حجویری پیدا ہوئے، 400 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ جناب امام حسن مجتبیٰ کی اولاد مبارک میں سے جناب سید علی حجویری سما داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ، آپ غزنی سے اٹھے، خیرات علم کی حاصل کی۔ آپ نے کشف المحجوب میں اس بات پر اتنا زور دیا ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ کشف المحجوب میں آپ نے علم کے حصول پر بڑا زور دیا ہے، اس لیے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے علم نتواں خدارہ شناخت، جس نے علم نہیں حاصل کیا وہ عمل کیسے کرے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے ذکر مبارک کی یہ محفل سجی ہے، ان سے قبل حضرت شاہ سلیمان تونسوی رضی اللہ عنہ کے ذکر کی محفل اور ان پاکان امت کی ذکر کی محفلوں کی بدولت واللہ دل کو تطہیر ملے گی، روح کو قرار ملے گا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ کے بارے میں یہ معروف ہے کہ حضرت خواجہ معین الحق والدین سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فیض لیا تو یہ معروف شعر ان کا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کاملانہ رہنما۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت داتا گنج بخش اس لقب سے ملقب ہوئے، معروف ہوئے، جبکہ ایسا تو نہیں ہے۔ حضرات، میں آپ کی سیرت مبارکہ کے نور سے چند نوالے چن رہا تھا، میں آپ کی خدمات اقدس میں رکھتا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش جب تعلیمی دور میں عراق میں تھے تو آپ نے وہاں اتنا لنگر بانٹا، جو کوئی آتا اپنی جیب خالی کر دیتے۔ جب سے آپ کی یہ سخاوت کا منظر دیکھا، لینے والوں نے آپ کو خزانہ گنج بخش کہہ دیا تھا۔ گنج بخش فیض عالم آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ اتنے سخی تھے، آپ آنے والے کی خیریت دریافت کرتے تھے۔ آج بھی کامل ولی اللہ کی خدمت میں جائیں تو وہ یہی کہتے ہیں، بتاؤ حال کیسا ہے، چال کیسا ہے۔ اور دنیا داروں کے پاس جانا، خیر اس پر گفتگو کرنا طویل کلام ہو جائے گا۔
اور صوفیہ کا طرز زندگی یہی تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، وہ مخلوق خدا سے پیار کرتے تھے۔ اور آج مال و زر والے کی قدر ہے، غربت کی قدر ختم ہو گئی۔ شاید کہ تصوف کے وہ راز سارے سمیٹ دیے گئے ہیں۔ چیدہ چیدہ ہستیوں کے پاس وہ خلق نبی کا نور ہے، جو خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم داتا گنج کے بخش علی ہجویری کو ملا ہے، خواجہ معین الدین چشتی کو ملا ہے، حضرت مجدد عرف ثانی کو ملا ہے، حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر کو ملا ہے، بریلی کے تاجدار کو ملا ہے، صوفی برکت علی لدھیانوی کو ملا ہے، محدث اعظم پاکستان کو ملا ہے، خواجہ علاء الدین صدیقی کو ملا ہے، قبلہ فقیہ اثر مفتی محمد امین کو ملا ہے۔ حضرات یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ کی محبت میں گزاری ہے، اور محبت رسول میں، خلق رسول میں وہ خیرات بانٹی ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی خوشبودار ہوا جایا کرتا تھا، ان کے پاس بیٹھنے والا ایسے محسوس ہوتا تھا۔ میں آپ کو اپنے شیخ کی ایک بات سناؤں، یقیناً وقت تو بہت تھوڑا ہے، لیکن محبت کی باتیں جب چھڑ جائیں اور درمیان میں بیٹھنے والے بھی محبت والے ہوں تو 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں تو اجازت ہے آپ کی؟ آپ دروازے سے داخلی اس لیے ہوئے کہ اللہ نے آپ کو اپنے محبوبوں کی محبت کے لیے یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ میرے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فیصل آباد تشریف لائے تو ہوا یوں، میں نے حضرت صاحب سے ایک سوال کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے پیروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ کرنے کا حق ہوتا ہے مرید کا، لیکن آپ یاد رکھیں جو شیخ کامل ہوتا ہے وہ کسی مخصوص قبیلے کا نہیں، وہ کسی مخصوص طبقے کا نہیں ہوتا۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا قبیلہ کوئی نہیں، جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے شیخ کامل اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔ یہ تعصب، یہ تفریق، یہ افراط، یہ تحریک، یہ دوریاں، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، جو رسول اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے۔ میرا خیال ہے جملہ قاری صاحب، حضرت صاحب سے میں نے سوال کیا، حضور میں نے ایک آج عجب بات دیکھی ہے کہ آپ سے کوئی جو ملتا ہے وہ ملنے کے بعد کہتا ہے کہ حضرت صاحب سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو بھی ملتا ہے وہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا حضور اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت صاحب نے جو جملے فرمائے میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں دل پر تحریک فرما لیں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چونکہ اللہ نے یہ کائنات اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے۔ کس کے لیے بنائی ہے؟ اللہ نے چونکہ یہ کائنات اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو زندہ رکھنا ہے۔ کسی نے محبوب کی کوئی صفت رکھ کر کائنات والوں کو بتاتا ہے یہ صفت اس ولی کی نہیں، حقیقت میں میرے نبی کی ہے، تو گویا ولی نبی کا نائب ہوتا ہے۔ اور جس ولی میں نبی کی اوصاف نہ ہو، جس ولی میں نبی کی محبت نہ ہو، جس ولی میں، اسے ولی تو ہم کہتے ہی نہیں، ہم تو ولی اسے کہتے ہیں الا المتقون، جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے۔ اور سارے کا سارا تقویٰ رسول اللہ کی اداؤں میں پوشیدہ، سارے کا سارا تقویٰ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پوشیدہ ہے۔ جس نے مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، ان کے نقوش قدم کو چن لیا ہے، وہ دنیا والوں کی نظر میں گنج بخش کہلوایا ہے، وہ دنیا والوں کی نظر میں غوث اعظم کہلایا ہے، وہ دنیا والوں کی نظر میں تاجدار گورڑا کہلایا ہے، وہ دنیا والوں کی نظر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہلوایا ہے، وہ دنیا والوں کی نظر میں حضرت مجدد عرف ثانی شیخ احمد سرہنگی کہلایا ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت قرآن سنگی میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت و محبت معرفتگی کے ساتھ رکھنے والے حضرت شیخ احمد سرہنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک بات سنا کے آگے چلوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک رات آیا، کسی محفل سے تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا، میں رات سونے لگا، میں نے خلاف سنت کروٹ لے لی، یعنی سونے سے پہلے سنت کے مطابق نہ سویا، یعنی سونا بھی ان کا سنت کے مطابق تھا، جاگنا بھی سنت کے مطابق تھا، ان کی نشست و برخاست، تنہائی، جلوت، خلوت، ایک ایک لمحہ رسول اللہ کی اطاعت و محبت و سنت کے مطابق تھا۔ اسے ہی تو اولیاء کہا گیا ہے، انہیں ہی تو اولیاء کہا گیا ہے۔ اور پیر اور شہ ہے دور حاضر کی، ولی اور شہ ہے، ہر پیر ولی نہیں ہے۔ خیر اس پر گفتگو نہیں کروں گا کسی وقت انشاءاللہ، اور کرتا بھی رہتا ہوں۔ حاضرین گرامی مرتبت، ہماری نظر میں پیر وہ ہے، بریلی کی تاجدار نے بتا دیا جن کی ہر ادا، ہوتا نہیں آپ قاری عاشق صاحب کی مسجد کے تو نمازی بھی مجھے عاشق رسول نظر آتے ہیں، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ
مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. اور جو جس طرح مجھ سے قبل مولانا ارشاد فرما رہے تھے جو نماز سے بیزار ہے ہم اس سے بیزار ہیں. کیا خیال ہے قبلہ؟ یاد رکھیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں سونے لگا, میں نے دائیں کروٹ لے کر دائیں ہتھیلی دائیں رخسار پر رکھ کر سونا تھا, تھکا ہوا تھا, پتہ نہ چلا میں خلاف سنت لیٹ گیا. تھوڑی دیر گزری مجھے خیال آیا احمد سوچ کہ جس محمد کا تو امتی ہے آج ان کی کوئی سنت تجھ سے جا رہی ہے. میں نے کہتے ہیں اٹھا. علامہ صاحب قبلہ برادران طریقت حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں میں اٹھا, تازہ وضو کیا, سنت کے مطابق لیٹا. فرمایا کئی سال کے مجاہدے سے جو نور نہیں ملا, مصطفیٰ کی ادا کو اپنانے سے جو خیرات ملی وہ اس رات کی خیرات کی سوراتوں سے جدا. ان اولیاءہ الا المتقون. داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ علیہ غزنی سے خیرات علم کی حاصل کرنے کے لیے زانوِ تلمذ کے طے کرتے ہوئے اکتساب علم کرتے ہوئے فیضان کو جمع کرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے کہ علم دنیا, علم دین, علم فقہ, علم ریاضی, علم نجوم تمام علوم پر دسترس حاصل کی, کتاب کا علم لے لیا. اب صاحب کتاب کے در تک جانا تھا, اب خدا کا عرفان لینا تھا. اب کوئی صاحب دل چاہیے جس کے پاس علم دین بھی ہو, جس کے پاس طریقت کا علم بھی ہو, جس کے پاس شعور بندگی بھی ہو, جس کے پاس اللہ کا عرفان بھی ہو, جو غیر مصطفیٰ کا بھکاری بھی ہو, رسول اللہ کی شریعت کا چوکیدار بھی ہو اور طریقت کے احوال سے واقف بھی ہو. تلاش کرتے کرتے حضرت جنید بغدادی کے سلسلے کے سرخیل جناب حضرت شیخ ابو الحسن ابو الفضل ان کی خدمت میں پیش ہوئے, نظر کرم سے نوازے گئے. در حقیقت یہ کائنات کا نظام ہے حضرات. ہر کوئی قاری عاشق نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ بولو نا. ہر کوئی عالم نہیں ہو سکتا, ہر کوئی صوفی نہیں ہو سکتا. یہ خدا اپنی مخلوق میں اپنے محبوب کی امت میں سے جسے چاہے چن کر منبر رسول پر بٹھا دیتا ہے. خدا کی مرضی ہے. حضرات گرامی علماء ذیشان کی قدر کیا کریں, اپنے اپنے امام صاحب کی قدر کیا کریں. آپ کو نہیں خبر کہ جب مصلی امامت پر امام نماز پڑھاتا ہے سب سے پہلے اللہ کی رحمت جب زمین میں اترتی ہے نمازیوں میں پہلے امام پر نازل ہوتی ہے. ویسے کبھی کبھی اعتراض نہ کیا کرو, کبھی اعتراض کرنے پر دل کرے تو خود پڑھ کیا کرو. اپنا محاسبہ نہیں کرتے اور دوسروں کا محاسبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جج نہ بنو, دوسروں کے لیے جج خود کے لیے وکیل بنتے ہو. بہترین فیصلہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں, اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں, توبہ کر لیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کو وضو کروا رہے تھے. صوفی صاحب توجہ کرو, تشریف لے آیا مرحبا. حضرت داتا صاحب اپنے شیخ کو وضو کروا رہے تھے تو اچانک دل میں خیال آیا کیا عجیب منظر ہے جب کہ تقدیر میں فیصلے ہو چکے ہیں کہ کس کو کیا کیا کرنا ہونا ہے, تو پھر ایک جوان کو ایک بوڑھے کی خدمت پر کیوں لگا دیا. دل میں خیال کر رہے ہیں حضرت صاحب محترم, یہ دل میں خیال کر رہے تھے کہ ایک جوان کو ایک بوڑھے کی خدمت پر کیوں لگایا جب سب کچھ پہلی تحریر ہے. غلام بنا دیا ہمیں ان کا. آپ نے وضو فرما کر توجہ فرمائی. سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کی طرف فرمایا اے علی, کرنے سے, بڑوں کا احترام کرنے سے, علماء سے محبت کرنے سے, علماء کی سنگت میں بیٹھنے سے, صوفیاء کی غلامی کرنے سے, اولیاء اللہ کی سنگت میں بیٹھنے سے, نمازوں کی پابندی کے بعد کسی کامل ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بندہ سید علی حجویری غزنی سے داتا گنج بخش بنا دیا جاتا ہے. داتا گنج بخش علی حجویری آپ نے کرامات اس لیے ظہور ہوتی ہیں, اس کا تعلق خدا سے ہو جاتا ہے. وہ جب بولتا ہے تو وہ کب بولتا ہے؟ حدیث رسول ہے, فرمایا جب میرا بندہ یتقرب الی عبدی بالنوافل فکنت سمع الذی یسمع بها, فرمایا نفل پڑھ پڑھ کے, سجدے کر کر کے, تہجد پڑھ پڑھ کے, درود پڑھ کے, ذکر اذکار کے بعد گناہوں سے متنفر ہو کر
نیکیوں کی لگن میں مگن ہو کر جب یہ بندے میرے بندے مقبول بنتے ہیں تو ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، ان کی زبان میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ان کے قدم میں بن جاتا ہوں۔ اور جب رب اپنے بندے کی تمام تر خیالات پر، تمام تر اطوار پر، تمام تر احوال پر اپنی رحمت غالب کرتا ہے، وہ بغداد میں بیٹھ کر پھر اعلان کرتا ہے نظرت الی بلاد اللہ جمعا فخدرت علی حکم اتصالی، فرمایا میں تو ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوا کرتا ہے۔ حضرات یہ وہ کامل اولیاء ہیں جن کی زندگی کرامت سے بھی تعبیر ہے، جن کی زندگی میں آپ کو نفی نظر آئے گی۔ اور حضرات جو متکبر ہوتا ہے وہ خدا کا دوست نہیں ہوتا، جو بے علم ہوتا ہے خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ حضرات حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں تاکہ ہم وقت مقررہ پر نماز عشاء با جماعت پڑھنے کا بھی اعزاز حاصل کر سکیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم فقہ سے بے خبر رہنے والا، علم فقہ کس کو کہتے ہیں؟ نماز ہے نا، نماز کی ادائیگی کا طریقہ فقہ بتا رہی ہے۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی، سناؤں آپ کو۔ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ پڑھنے بھی تو 5 چاہیے نا، بس اللہ سے توفیق طلب کیا کرو، اس کی توفیق کے بغیر آپ اپنے مسجد میں بھی نہیں آ سکتے۔ میرا خیال ہے دوستو، لہذا حضرات پکے نمازی بن جاؤ، پکے نمازی بن جاؤ، سارے کام چھوڑ دیا کرو۔ حی علی الصلاۃ کی صدا آئے تو پیشانی لے جاؤ اس کی بارگاہ میں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے وہ سمجھ کیوں 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ برادران، بزرگوں، ایک کرسی پر بیٹھنے والے نیک پاک سارے لوگوں، اس مسجد میں موجود جماعت، علماء، قراء، حفاظ، طلباء، تمام کی خدمات میں یہ گزارش ہے، کیا اگر کوئی شخص علم حاصل نہ کرے تو وہ عمل کیا کرے گا؟ عشاء کے فرض کتنے؟ 4، اس کا علم ہوگا تو پڑھو گے نا۔ وہ عشاء کے وقت فجر کے 2 فرض پڑھ لے، وہ کہے کہ میں نے پڑھے تو فرض ہی ہیں، ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اب نماز کی ادائیگی کے وقت آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے فرائض کتنے ہیں، واجبات، سنن، مستحبات، شرائط، کسی کو نہ پتہ ہو تو اہل دل نے لکھا، اہل علم نے ایک جگہ لکھا کہ جس کو عمل سے پہلے علم نہ ہو اس کا عمل بیکار ہے، اور جس کو علم ہو گیا اور عمل نہ ہو تو اس کا علم بھی بیکار ہے۔ پتہ چلا علم و علم، علم و عمل، تقوی، طہارت، اخلاص کے بعد جب بندہ سجدے میں جاتا ہے رب کو بندے پر ترس آتا ہے، فرمایا یہ ٹوٹا پھوٹا جیسا بندہ ہے، اس کے پاس دنیا کا مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، یہ میرے دربار جھک گیا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کی پچھلی خطائیں درگزر کر کے اس کو عظمتوں کا تاج عطا کرنے دیتا۔ اور حضرات آج ہمارے درمیان انا نے جگہ بنا لی ہے۔ ہم کہتے ہیں معافی کے ساتھ کچھ باتیں تلخ اگر کروں تو بھائی سمجھ کے درگزر کر دینا۔ آج ہوتا یہ ہے، 3 بھائی ہیں گھر میں، ایک امیر ہے اور 2 غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتے، 2 امیر ہیں تو اس ایک کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ہماری نظر میں مسجد کے امام و خطیب، طالب علم، قرآن پڑھانے والے حضرات دنیا دار کیا سند دیں گے؟ آؤ دربار رسالت سے ان لوگوں کی سند وصول کرتے ہیں۔ اور یہ قاری فرحان صاحب کی تلاوت سن کر میرا دل کر رہا ہے کہ میں چاہوں کہ تقریر ختم کر لوں پھر ان سے تلاوت سن۔ ان سے پہلے بھی ایک صاحب بچے نے وہ تلاوت کی ہے، اس کا نام کیا تھا؟ محسن بھائی۔ اور جتنے بھی، مجھے خوشی ہو رہی ہے، اہل علاقہ خوش نصیب ہے کہ یہاں پر قرآن ایسا پڑھایا جا رہا ہے کہ ترنم بھی ہے، نور بھی ہے، اور تلاوت سننے کا ضرور بھی ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ اور پھر ہماری نظر میں ایمان نہیں ہوتی۔ وہ شیخ صاحب کہتی ہیں، چودھری صاحب سمجھتے ہیں کہ امام ہے، ہمارا امام ہے۔ بھائی تجھے سمجھ نہیں کہ امام کسے کہتے ہیں، اگر تو اسے امام سمجھتا تو اس کو پشت نہ کرتا۔ میرے نانا جان رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ مدینہ شریف حاضر ہونے لگے تو آپ نے سفر نامہ اشعار میں لکھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ میں اپنے گاؤں سے جب میں اس وقت بحری جہاز پر سفر تھا، پرانی بات ہے، وہ کتاب پر میں نے ملاپ چوک سے میں ناڑ والے اڈے پر، ناڑ والے اڈے سے محمد پورہ شفاتے جاتے رہتے نہیں ہم، خیر اب تو وہ
کم ہو گئے، اس وقت چلتی ٹانگے تھے. فرمایا ٹانگا چلانے والا کوچوان حافظ قرآن کو پیچھے نہیں بیٹھنے دیتا تھا. اگے بیٹھو حافظ صاحب، آپ کو پشت نہ ہو. اور آج اس کے سینے میں قرآن ہے، ہم نے اس کو بے قدر سمجھا ہے. تجھے کیا خبر؟ رسول اللہ علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا وڈے بھی چنگے ہی ہونے، آپ میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کون؟ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں. لہذا جیسے سینے میں قرآن ہوئے احترام کر کے دیکھو، قرآن کی برکتیں نصیب ہوں گی. اور ہم نے اپنی انا کے لیے ان لوگوں کی تحقیر شروع کر دی. جب تک تحقیر نفس سے نہیں گزرو گے منظر سے آشنا نہیں ہو سکتے. میں داتا صاحب کی روایت سنانے لگا ہوں، جن کے 979 ہوتے ہیں، 979 اور سے یہ 20 سفر ہوئے، 900 گویا 1000 سال گزر گئے. آپ فرماتے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ میں نے اللہ کے قرب کے لیے اپنے اور اپنے رب کے درمیان حجاب پایا. آپ سمجھتے ہیں آپ پردہ؟ ہم نے کبھی پردہ اٹھنے کی جستجو کی ہے؟ ہم نے کبھی یہ طلب پیدا کی ہے کہ ہمارا سر سجدے میں ہو، ہم سبحان ربی کہیں، لبیک عبدی کی صدا عرش سے آ جائے؟ طلب پیدا کرو. دوستو علماء کی سنگت اختیار کرو، صوفیاء کی محبت اختیار کرو، اور یہ کاملین کی سنگت میں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تعت میں ریا. اور ان اولیاء کاملین سے جو فیضان لے کے اٹھا، ان اولیاء کاملین کے قدموں سے فیض لے کر جو چلا ہے، وہ جس طرف چلا ہے نور نبوت تشریح کرتا ہوا نظر آیا ہے. وہ فیضان نبی کا امین بن گیا، وہ مفتی محمد امین بن گیا، وہ خواجہ علاء الدین بن گیا. یارانی محبت و طریقت حضرت حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری آخری بات ہے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ اس پردے کے ہٹنے کے لیے، اس حجاب کو دور کرنے کے لیے سفر شروع. آپ سیاحین فی الارض تھے، یعنی زمین کی سیر کرنا آپ کا شوق تھا، اولیاء کاملین کی زیارت کرنا آپ کا ذوق تھا. آپ گھر سے نکلے، دن سفر کرتے، رات خانقاہ پر رکتے. ایک خانقاہ پر رکے، خانقاہ کے جو سجادہ نشین تھے ان سے تو کوئی ملاقات نہ ہوئی. خانقاہ میں رات گزارنے کے لیے آپ کو روٹی دی گئی. ان کو نہیں خبر تھی کہ غزنی سے چلنے والا اجویری علی حجویری یہ داتا گنج بخش ہے. خدام خانقاہ نے سوکھی روٹی دی. داتا صاحب کشمیر میں لکھتے ہیں وہ میں نے روٹی کھائی. فرمایا تھوڑی ہی دیر گزری، روٹی کھانے کے بعد وہ ذرا انہوں نے جو مجھے جگہ دی وہ نیچے تھی، جو خود تھے وہ ذرا بلند مقام پر تھے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا خربوزے کی خوشبو آئی، وہ خربوزے کھانے لگے. فرمایا میں نے سوچا تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی خربوزے پہنچائیں گے، خربوزے تو نہیں پہنچائے. انہوں نے کیا کیا، خربوزے کھا کے چھلکے میں ایک طرف پھینکے. جو ہی چھلکا میرے اوپر لگا، میں نے کہا تو اپنے آپ کو صوفی سمجھتا تھا، اپنے آپ کو عالم اور بڑا متقی سمجھتا تھا، ایک تیرا بندوبست ہو رہا ہے کہ نہیں. فرمایا وہ چھلکے جب خربوزے کے میرے جسم پر لگے، فرمایا میرا نفس مر گیا، حجاب اٹھ گیا، خدا کا عرفان نصیب ہو گیا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. ناظرین صدیقی ٹی وی و یاران محبت و طریقت محافل اولیاء سجی ہوئی ہیں. پاکان امت کے تذکروں سے کچھ حاصل کرنا چاہیے، ان کی تعلیمات کے نور میں زندگی بسر کرنا چاہیے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ سلطان الہند ہیں. نظر سے 90 لاکھ لوگوں کو عشق نبی نہیں ایمان کا نور بخشا ہے. عشق بات کا درجہ ہے، ایمان والے کے لیے عشق ہے. ایمان میں داخلے کے بعد جب آپ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا تو وہاں کلمہ بعد میں پڑھایا. پہلے جو کچھ یہاں سے پڑھا صرف نام نہیں، پہلی کہانی ہے. اس کی اگلی کہانی یہ ہے جب صرف نحو کے بعد ذات مصطفیٰ میں محو ہوئے
पर्दे उठे, यार ने यार से मिलाया तो बोल उठे गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीरे कामिलारा रहनुमा, गंज बख्शी आपकी आफाक में मशहूर है। क्या करो, मिट जाओ, अपने आप को कभी खतीब अपनी खिताबत और फसाहत और बलागत पर नाज न करे तो खैरात मिल जाती है। कारी अपनी हुस्न तरन्नुम और क़िरात पर नाज न करे, खैरात मिल जाती है। दुनियादार अपने माल और कुव्वत बाज़, दौलत, शोहरत, सरवत, इक़्तिदार, ताल्लुकात पर नाज न करे, दरे मुस्तफ़ा से खैरात बहार नसीब हो जाती है। आज़ी के साथ जियो, अना को ख़त्म करो, अना को फना करो, चुगली करना छोड़ दो, गीबत करना छोड़ दो, और किसी का बुरा चाहो ना चाहो, तुम चाह भी नहीं सकते, तुम कर नहीं सकते थे, फिर कर देती हूँ। इज्जत किसके कब्जे में? बोलो ना सारे को, इज्जत किसके कब्जे में है? बीमार को शिफा देना किसके कब्जे में है? सारे ऊंचिया को थके आप तकरीब करते नहीं, मैं थका तो आप सुन के क्यों थके? आपके चेहरे पर मुस्कान कौन दे रहे हैं? आपके जिस्म और जान को आराम कौन दे रहे हैं? माँ बाप किसने दिए? औलाद किसने दी? ये सारी नेमतें किसने दी हैं? इन तमाम चीजों के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत की गुलामी का तौक़ किसने दिया है? अल्लाह ने इतनी मेहरबानियां फरमाई हैं, तो फिर तुम बंदे होकर दूसरे बंदों से नफरत करके खुदा को खफा ना करो। खुदा को राजी रखना चाहते हो तो उसके बंदों को राजी रखो। तारीख़ औलिया ये बताती है, सूफिया ये फरमाती है कि जिसने अल्लामा इकबाल से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। वैसे ही आपके मिजाज के खिलाफ इमाम साहब, मुअज्जिन साहब कोई बात कर दें, सब्र किया करो, ये पंखा क्यों बंद कर दिया, तुम चला लो, यानी अपने अंदर कुछ ठहराव पैदा करो। बाजार में जाते हुए आपके साथ किसी का कंधा टच हो गया, आप खड़े होकर कहते हो मैं तेरी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस माहौल से निकलो। पता किस माहौल में दाखिल होना है? कोई आपको धक्का दे, तुम दुआ दे के देखो तो सही, तुम्हारा कोई हक गस्ब कर गया, तुम अपना मामला उस पर छोड़ दो। तुम कर कुछ नहीं सकोगे, जिस पर छोड़ोगे वो उसका छोड़ेगा नहीं समझे मेरी बात? लिहाजा गाली का जवाब गाली से देना ये कोई मर्दानगी है? मर्दानगी ये है कि जो तुम्हें खफा करे, जो तुमसे ताल्लुक तोड़े, तुम उससे ताल्लुक जोड़ो। अपने अहबाब में, अपने मुआशरे में महफिल मिलाद करवाने वाले, महाफिल औलिया में बैठने वाले नमाजियों के लिए कुछ फराइज़ और कुछ उसूल ज़िंदगी, दस्तूर हयात होने चाहिए। आप गली से गुजरे, तरह ख़वातीन सामने से आ रही, आप उस पर तबसरा करने की बजाय दो दोस्त ये कहें कहाँ से दुपट्टा इसने नहीं लिया, लिबास कैसा चुस्त पहना, ये तबसरा करने की बजाय निगाह झुकाओ, दरे मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ो, हुजूर को दरूद सुनाओ, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं? उसने क्या किया, तूने क्या किया? एक शेर पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। नमाज का वक्त चूंकि हो चुका है तो ज्यादा तुलानी बातें नहीं करता, लेकिन मेरा दिल चाहता मैं कुछ बातें ऐसी जरूर करके जाऊं जिसके बाद मैं और आप अपना सफर मदीना शरीफ की तरफ कर लें। तू गठड़ी संभाल तेनू चोर नाल की, तू गठड़ी संभाल तेनू चोर नाल की, तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की। क्यों शेर अच्छा लगे? तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की। लिहाजा लोगों पर तबसरा करने की बजाय लोगों की खूबियां देखो, उसकी खामियां देखो, यही तालीमात तसव्वुफ है। दाता गंजे बख्श अली हिजवेरी ने खरबूजे के छिलके खाकर अपने नफ्स की मुखालिफत की है, और अपने नफ्स को परवान चढ़ाने के लिए हम दूसरों को नीचा दिखाना नहीं छोड़ते। अगर चाहते हो कि हशर में सुरखरू हो जाओ, अगर चाहते हो कि दुनिया में भी इज्जत मिले, तो लोगों की इज्जत करना शुरू कर दो।
ایک آپ کی اجازت سے آخر پر ایک اور حدیث سناؤں؟ تھوڑی بولے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افشوا السلام تسلموا، فرمایا سلام کو عام کرو سلامتی پا جاؤ گے، کوئی ملے نہ ملے۔ امیر سے تو ویسے ہی دل کرتا ہے نا کہ نظرہ گلے بھی ملیے، کرتا ہے کہ نہیں؟ ایم این اے سے گڈی آوے نا، کوئی بتائے گا میرا تعلق ہے فوٹو گیا، بعد میں صبح فیس بک پر چڑھاتے ہیں جی ایم این اے کے ساتھ رات ملاقات کرتے ہوئے، کاش کہ وہ لمحے آئے کسی خربوزہ بیچنے والے کے ساتھ آلو پیاز غریب کے ساتھ کھڑے ہو کر تم فوٹو بناؤ اور کہو یہ مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھتا ہے اس لیے میں اس سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ درود شریف کی کثرت کرو۔ بابا جی مفتی محمد امین رضی اللہ عنہ یہ سبق دے کے گئے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنے والا اولیاء کا بھی یہی سبق ہے، جس نے اس سبق کو پھکا لیا ہے واللہ وہ سرخرو ہو گیا ہے۔ حضرت بابا جی مفتی محمد امین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر حضور قبلہ حافظ علامہ حبیب امجد رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، اللہ ان کے بھی درجے بلند فرمائے۔ حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، اللہ ان کے بھی درجے بلند فرمائے۔ آپ تمام کے ماں باپ، میرے بھی ماں باپ، ہم سب کے ماں باپ، ہم سب کے بہن بھائی جو دنیا سے چلے گئے، اللہ داتا صاحب کے ذکر کی برکت سے سب کی بخشش فرمائے۔ تھوڑی دیر ذکر بھی ضروری ہے، باطنی طہارت کے لیے، دلوں کے لگے ہوئے زنگ کو اتارنے کے لیے حضور کا فرمان ہے۔ بابا جی ادھر دیکھو، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک پرانے دوست ہیں میرے خابر مارکیٹ میں مجھے ملا کرتے تھے، نام میں بھول گیا ہوں لیکن شکل نہیں بھولا، اس لیے کہ ہم محبت والوں کو اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اور آؤ، ہر شے کو زنگ لگتا ہے، اسٹینڈ کو زنگ لگتا ہے، ٹوٹیوں کو زنگ لگتا ہے، اور اس کو اتارنے کا بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا؟ دلوں میں بھی زنگ لگتا ہے۔ کس طرح لگتا ہے زنگ؟ غفلت سے، بد نگاہی سے، ماں دی نافرمانی سے، پیو دی نافرمانی، یہ سارا زنگ اترے گا کیسے؟ آؤ ذکر کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر شے کے زنگ اتارنے کا کوئی وسیلہ ہے، اور فرمایا دلوں کے زنگ اتارنے کا کامل وسیلہ اللہ کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ ضرب اور لگاؤ تاکہ دل کی دنیا روشن ہو جائے اور دل میں کملی والے کی رحمت کا بسیرا ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، گنتی کر سکتے ہو؟ قرآن کہہ رہے کہ نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جب کر نہیں سکتے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کی آنکھوں کی بینائی نعمت نہیں؟ کان کی سماعت، گفتار کی قوت، ہاتھ کا پکڑ، مسجد قبلہ علامہ صاحب، آپ سارے بیوی بچے بہن بھائی تجارت کیوں کرتے ہو؟ کپڑے جو پہنے ہوئے اچھے، سر پر دستار اور ٹوپی پہنے ہوئی ہیں، اور یارانے محبت، کتنی نعمتیں ایک دن میں ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی شخص گن نہیں سکتا۔ یہ رحمت عالم کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ آؤ شکر ادا کرتے ہیں، اور بہترین شکر اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ ہے، 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 اللہ ہے۔ یہ کہ میری کوشش کے پیچھے میرا نہیں کسی اور کا کمال ہے۔ میں سچ
سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر راہ حرم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات اور ان کی محبت میں جیتے جیتے در مصطفیٰ جان رحمت کی خیرات سے اللہ تمام کو اس مسجد کے امام و خطیب و بانی محتمم اعلیٰ قبلہ عاشق رسول علامہ قاری محمد عاشق علی نعیمی، ان کے تمام صاحبزادگان، اہل خانہ اور آپ تمام اور اس مسجد کے خدمت گزار اور اس مسجد کے تمام نمازی اور قبلہ علامہ صاحب سے محبت کرنے والے آپ تمام کو